آپ کو بتائیں کہ نگراں وزیر اطلاعات اور آئی جی پنجاب اس وقت نیوز کانفرنس کر رہے ہیں۔ نو گو ایریا بنانے کی اجازت نہیں دی جائے گی، اس عزم کا اظہار کیا تھا پچھلی پریس کانفرنس میں آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان نے بھی اور ہم لوگوں نے بھی، اور آج اسی سلسلے میں یہ پریس کانفرنس ہو رہی ہے۔ بنیادی طور پر اسلام آباد پولیس جو اریسٹ وارنٹس لے کے آئی تھی لاسٹ ویک، ان کی ایگزیکیوشن کے لیے لاہور پولیس نے اسلام آباد پولیس کو اسسٹ کیا تھا۔ زمان پاک میں خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے اریسٹ وارنٹس جو تھے ان کی ایگزیکیوشن کی کوشش کی گئی، اس دوران شدید مزاحمت کی گئی، پولیس والوں پر پیٹرول بم سے حملے کیے گئے، ان کو پتھر اور ڈنڈوں سے مارا گیا اور رینجرز اور پولیس کی گاڑیاں توڑی گئیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ لوگوں پر جو وہاں شرپسند عناصر تھے ان پر کیسز بھی درج کیے گئے تھے۔ اس دوران ان لوگوں نے کروڑوں روپے کی املاک کا بھی نقصان کیا، اور اس حوالے سے آج پنجاب پولیس نے ایک ایکشن کیا تاکہ جو نو گو ایریا بنا ہوا تھا ایک علاقہ لاہور کا، اس کو کلیئر کیا جا سکے۔ تو اس کی تفصیلات جو ہیں وہ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور آپ کو ان سے آگاہ کریں گے بھی۔ تھینک یو ویری مچ جی، آپ بڑے شارٹ نوٹس پر آئے، آپ کو شروع کی تفصیل بتائی۔ اس میں جو ایف آئی آرز درج ہوئیں وہ 780 کی درج ہوئیں۔ پولیس کی پیش قدمی کو دو وجوہات سے روکا گیا۔ نمبر 1 ہائی کورٹ میں ریٹ کی گئی، اور نمبر 2 پی ایس ایل کا میچ جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا، ہمارے پاکستان کا بڑا سکسیسفل برانڈ ہے۔ ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق آپریشن کو روکا گیا، اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں پیشیوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ وہاں پر ہائی کورٹ نے یہ بات کلیئر کی کہ تفتیش کے عمل کو نہیں روکا جا سکتا، اور قطعاً کوئی بھی عدالت یہ نہیں کہہ سکتی کہ اس کو کسی بھی طرح سے سٹال کیا جائے یا روکا جائے۔ ہم عدالت کے شکر گزار ہیں، انہوں نے قانون کی حکمرانی کی بات کی، اور انہوں نے دونوں سائڈوں کو کہا کہ اگر آپ نے گھر کے اندر جانا ہے، یعنی گھر کی پریمیسز کے اندر کمروں میں جانا ہے، تو اس کا سرچ وارنٹ ہونا چاہیے۔ وہ سرچ وارنٹ لے کے ساتھ یہ بھی حکم دیا عدالت نے کہ اس کو دیکھ لیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر لیں تاکہ گھر کے اندر جانے میں آپ کو آسانی رہے اور دوبارہ یہ اگلی سین نہ ہو۔ لیکن عدالت نے یہ کلیئر کیا، ہائی کورٹ نے یہ کلیئر کیا کہ یہ آپ کا قانونی فرض اور حق ہے، یہ فرض بھی ہے اور آپ کا حق بھی ہے کہ آپ تفتیش میرٹ پہ کریں، اس کے لیے لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کیا جائے۔ ان لیٹسٹ ٹیکنیکس کو استعمال کرتے ہوئے اور ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم نے تصاویر کی مدد سے، ہائی ڈیفینیشن کیمراز کی مدد سے، اس کے علاوہ آنے جانے والے سیف سٹیز کے کیمراز اور ویڈیوز کے ساتھ ہم نے جیو ٹیگنگ اور جیو فینسنگ کے ذریعے اسپیشل برانچ کی رپورٹس اور ڈیٹیکٹو فوڈ کانسٹیبلز کی رپورٹس کے اوپر دیگر انٹیلیجنس ایجنسیوں کے تعاون سے اور بہت ساری اور عوامل کے مطابق ہم نے ایک مکمل فہرست تیار کی ان لوگوں کی جو کہ مختلف جگہوں پہ لاہور سے آتے ہیں اور شرپسندی پھیلاتے ہیں۔ ان کو گرفتار کرنے کے لیے آج پولیس کی ایک نفری وہاں پر گئی، جو کہ ڈی آئی جی آپریشنز افضال توسر صاحب، ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سہیل سکھیرا صاحب، اور ہماری لیڈی پولیس آفیسرز جن میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن انوش صاحبہ اور ایس پی امارا شرازی صاحبہ بھی شامل ہیں اور یہاں بیٹھی ہیں، بما لیڈی پولیس کے وہاں پہ گئے، اور ہم نے ان لوگوں کی پوزیشنز کے حوالے سے جو کہ وہاں موجود تھے ان کو گرفتار کرنا شروع کیا۔ اس کے اوپر دوبارہ مزاحمت کی گئی اور اس کا پولیس والوں کے اوپر پتھراؤ بھی کیا گیا، اور بہت زیادہ مزاحمت کے باوجود پولیس نے اس علاقے کو کلیئر کیا۔ کلیئر کرنے کے بعد ان لوگوں کو گرفتار کیا جن کی تفصیل تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ سامنے رکھ دی جائے گی۔ ان میں سے کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہوگا جو کہ بے گناہ ہوگا اور اس کی گرفتاری ڈالی جائے گی۔ تمام لوگوں کی شناخت پریڈ بھی کی جائے گی، اور اس سائنٹیفک ایویڈنس کا جس کا ہائی کورٹ نے حکم دیا تھا اس کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جائے گا اور ان کو عدالت میں اینٹی ٹیررسٹ کورٹ میں پیش کیا جائے گا۔ آج دوپہر 12 بجے کے قریب ہم نے سرچ وارنٹ حاصل کیا۔ سرچ وارنٹ اب اس پریمیسز کا ہے جس کے اندر گھر ہے اور گھر کے اندر وہ بلڈنگ ہے جہاں وہ رہتے ہیں۔ اس کے لیے ہم نے ان کے لیڈرشپ سے رابطہ کیا اور ان کے سینئر لوگوں سے بتایا کہ ہم یہ سرو کرنا چاہتے ہیں۔
انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں پر ابھی نہیں ہے. لیڈی پولیس اور تمام لوازمات کے ساتھ ہم وہاں پر پہنچ گئے اور ہم نے ان کا انتظار کیا. ابھی بھی ہمارے پاس وہاں پہ نفری موجود ہے اور قانون کے مطابق ہم وہاں پہ ان کے جواب کا اس گھر کے اندر انٹر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں. لیکن جہاں سے پولیس کے اوپر پیٹرول بم پھینکے گئے, کچھ فائرنگ کی بھی اس وقت آواز آئی, لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ غلیلوں, ڈنڈوں, سوٹوں, پتھروں کی بارش کی گئی. بنٹوں کے ساتھ غلیلوں کے پاس یہ تصاویر آپ کے چینلز پر چل چکی ہیں. ان تمام چیزوں کے پیش نظر ان لوگوں کو وہاں سے گرفتار کیا. اس کے سلسلے میں بہت زیادہ شاباش دوں گا اس تمام ٹیم کو جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے, سی سی پی او صاحب کے ساتھ. ان کی ٹیم نے بہت اچھا کام کیا, لیکن خاص طور پر ایس ایس پی سی آئی اے کیپٹن لیاقت صاحب جو ابھی بھی یہاں پہ آپ تھوڑی دیر پہلے آئے تھے اور باقی اپنی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے چلے گئے ہیں, وہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا. اس کے علاوہ بھی وہاں پہ اسلحہ ہے. یہ پیٹرول بمز ہیں جو آپ کے سامنے ہیں. ویڈیوز آپ کے ٹی وی پہ چل چکی ہیں جو کہ لائیو ہیں, آپ لوگوں نے خود ریکارڈ کی ہیں. وہاں جو بنکرز بنے ہوئے ہیں, جو وہاں پہ ریت کی بوریاں رکھی گئی ہیں, اور وہاں پہ جو نو گو ایریا کا ایک تاثر پیدا کیا جا رہا تھا, اس کے پیش نظر یہ ہم نے ساری چیزیں برآمد کی. اور وہاں وہ جگہیں بھی دیکھیں جہاں کے اوپر یہ پیٹرول بمز تیار کیے جاتے تھے. اس پیٹرول بم میں اس جگہ پر آگ لگائی جاتی ہے. اس جگہ پر آگ لگانے کے بعد یہ بلاسٹ کرتا ہے تھوڑی دیر بعد, اور اس کو آگ لگا کے پھینک دیا جاتا ہے. یہ تمام مناظر آپ ٹیلی ویژن پر دیکھ چکے ہیں, آپ کے اپنے چینلز کو دکھا چکے ہیں. یہ پیٹرول بمز رینجرز کی گاڑیوں پہ, رینجرز کے اہلکاروں پہ, ڈی آئی جی آپریشنز کے اوپر اور بہت سارے پولیس اہلکاروں کے اوپر پھینکے گئے. ہمارے لیڈی آفیسر اور میل آفیسرز سب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا. ہماری لیڈی اے ایس پیز کے اوپر بھی حملے کیے گئے. اس کے باوجود ہم نے انتہائی جذبے کے ساتھ کام کیا. ہم نے 24 گھنٹے سے زیادہ ڈیوٹی کی. کوئی ایک افسر ایک سیکنڈ کے لیے وہاں سے نہیں ہٹا, لیکن ہم نے ایک گولی نہیں چلائی, کیونکہ نہ ہمارے پاس ربر بلٹس تھیں, نہ ہمارے پاس لائیو بلٹس تھیں جیسے کہ یہ سامنے پڑی ہیں. ان تمام کا ہم مقابلہ کرتے رہے اور پیش قدمی تب روکی جب ہائی کورٹ نے روکا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ اس وقت جو سوال کیے گئے تھے کہ پولیس کیوں رک گئی, یہاں یہ سوال بھی پوچھا گیا کہ لاہور پولیس جیسی پولیس اگر کسی ایریا کو کلیئر نہیں کرا سکتی تو کون سی پولیس کرا سکتی ہے؟ اگر پولیس اور رینجرز مل کے نہیں جا سکتے, جو اس ملک کے بہادر ترین ادارے ہیں, تو پھر کون کرے گا؟ اس کا جواب ہم نے آپ کو کہا ہم وقت آنے پہ دیں گے, اور اس کا جواب سی سی پی او لاہور اور ان کی ٹیم نے آج آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. یہ اس کے علاوہ بھی مٹیریل ہے, اس کے علاوہ بھی چیزیں ہیں, اس کے علاوہ بھی ہم یہاں پتھروں کی بارش لے کر جو ہم پہ ہوئی تھی اس کا مٹیریل جان بوجھ کے لے کے نہیں آئے, آپ کو ساتھ لے جائیں گے, آپ کو وہاں بنوا دیں گے. قانون کے تقاضوں کے مطابق, ہائی کورٹ کے حکم کے مطابق ہم سرچ وارنٹ کے ساتھ وہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں. ہم نے اس جگہ کو سرچ کرنا ہے, ہمارے پاس سرچ وارنٹ ہے. ہم نے وہاں پہ جا کے قانونی تقاضوں کو پورا کرنا ہے, نقشہ موقع بنا کے ایک ایک لیگل ریکوائرمنٹ پوری کی جائے گی. اور میں پھر آخر میں ایک بات کروں, ایک شخص جو پکڑا گیا ہے اس کی آج بھی ویڈیوز موجود ہیں, اور ہاں ان میں سے کوئی شخص اگر بے گناہ نکلتا ہے, اس کی کوئی ایویڈنس سامنے آتی ہے, تو اس کو انشاءاللہ تعالی یہ میں بطور کمانڈر پنجاب پولیس آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ایک بے گناہ شخص بھی گرفتار نہیں کیا جائے گا. اس سے پہلے جو افراد گرفتار ہوئے ان کی بھی جیو فینسنگ اور جیو ٹیگنگ کے ذریعے ہم اس کو انشاءاللہ تعالی انصاف کو یقینی بنائیں گے. ہمارے پاس لوکیٹرز ہیں, ہمارے پاس نفری ہے. ہم نے اس علاقے کو کچھ دیر کے لیے گھیرا تاکہ اور زیادہ کو نقصان کوئی نہ ہو. آج بھی ہم ویپنز کے بغیر گئے, آج بھی ہم نے اپنی جانوں کو رسک پہ ڈالا, لیکن الحمدللہ میں آپ کو بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی ہم قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں گے اور انصاف کے تمام تقاضے پورے کرتے ہوئے ہائی کورٹ اور دیگر عدالتوں کے حکم کے مطابق ان کیسز کو یکسو کریں گے. اب میں آپ کے سوالات کی آپ کو ریکویسٹ کروں گا, لیکن لاسٹ ٹائم کی طرح آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک ایک کر کے پوچھتے جائیے, اور اس کا جواب اگر ایک دفعہ میں ایک پوچھیں گے تو دو پوچھنے تو ایک ایک کر کے پوچھیے تاکہ کنفیوژن پیدا نہ ہو. جی اوور ٹو یو. یہ بتائیے گا ایک ایک سوال. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو اسلحہ برآمد کیا گیا ہے اور پیٹرول بم برآمد کیے گئے ہیں, اس کی ایف آئی آر اب کس پہ درج ہوگی, اور کیا دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہوگی, عمران خان صاحب کی ہوگی؟ اور آپ نے کہا ایک ایک کر کے سوال, ایک ایک چھوٹا سا بات, سرچ آپریشن جو آپ کا بھی نامکمل ہے, اندر بشرا بی بی ہیں, تو کیا ان کو گرفتار کرنے کا بھی کوئی امکان ہے؟ اس کو بند کر دیجیے. اچھا, پہلا سوال کہ یہ اسلحہ کس کا ہے, اس اسلحے کے نمبر ہیں, یہ لائسنسی ہے یا نہیں. ابھی آپ کے سامنے یہ والی ٹیم لے کر آئی ہے. ٹیم وہاں پہ بھی موجود ہے, دیگر جگہوں ٹینٹس کی تلاشی لے رہی ہے. تمام ناجائز تجاوزات,
تمام وہ چیزیں جس کے خلاف لوگوں کی لوکل درخواستیں تھیں، جو ٹریفک کی راہ میں رکاوٹ تھی، وہ بھی ہم نے دور کر دی ہے۔ ہم کیونکہ ایک پولیٹیکل پروسیس میں یقین رکھتے ہیں، اس ملک میں آئین اور قانون ہے، تو لہٰذا ہماری یہ کوشش ہوگی کہ اس کے بعد بھی یہاں پہ قانون کی حکمرانی رہے۔ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پر ہے، آپ نے پوچھی ہے کہ یہ پیٹرول بم اور ان کا پرچہ کس پہ درج ہوگا؟ یہ اسلحہ منشیات کی طرح اس کے پاس درج ہوتا ہے، اس کے خلاف جو وہاں پہ اس کے پوزیشن سے برآمد کیا گیا ہو۔ پہلی بات، کوئی غیر قانونی کام نہ ہم نے کیا ہے، نہ ہم کریں گے۔ نمبر 2، ان پہ کون سے لگیں گی؟ متعلقہ دفعات لگیں گی۔ یہ لوگ کس دفعہ میں درج ہوں گے؟ آج کا بھی پرچہ درج ہوگا۔ ان ویپنز کو بھی دیکھا جائے گا کہ اگر لائسنسی ہے تو اس کے حساب سے کارروائی ہوگی، لائسنسی کسی اور کے پاس غیر استعمال ہو رہا ہے اس کے حساب سے کارروائی ہوگی۔ وہاں پہ کچھ ایسے بنکرز ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے بلٹ پروف چیزیں لگائی گئی ہیں جس کی ہوم ڈپارٹمنٹ یا متعلقہ اداروں سے اجازت نہیں لی گئی۔ یہ تمام چیزیں سرچ کے بعد سامنے آئیں گی۔ اب آپ کے سوال کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہ پنجاب پولیس کی طرف سے اور پنجاب حکومت کی طرف سے یہ آپ کو ہم یقین دلاتے ہیں کہ کسی غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جب تک یہ پولیس کی کمانڈ آپ کے سامنے ہے۔ نہ صرف لائف کو بلکہ آنر کو ہر گرفتار شخص کی یقینی بنایا جائے گا کہ وہ لائف اور آنر دونوں، یعنی کہ آنر بھی ہم کہہ رہے ہیں بار بار جو الزامات لگتے رہے ہیں، اس میں کوئی خاتون ہے تو یہاں تو ہماری ماؤں کو گالیاں نکالی گئیں، تو ہم نے آپ ہی کی پریس کانفرنس میں ان کی ماؤں سے درخواست کی کہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ وہ آپ کی تعلیم پہ چلیں۔ خواتین کی اس معاشرے میں پہلے سے بھی زیادہ عزت ہے، جس کے خلاف کوئی بھی پرچہ نہیں یا جس کے خلاف کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کے خلاف کارروائی کا ہم نے سوچا نہیں۔ آپ کے سوال سے یہ سوال پیدا ہوا، اٹ واز آؤٹ آف کوشچن۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ایک منٹ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، ابھی تو آپ نے نو گو ایریا کلیئر کرا لیا ہے، فیوچر کا کیا پلان ہے؟ اس کو دوبارہ نو گو ایریا نہ بنا دیا جائے کیونکہ ابھی کارکنان پھر جمع ہونے شروع ہوں گے، تو اس پہ ذرا بتا دیجیے۔ جی بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، تھینک یو ویری مچ فار آسکنگ دیٹ کوشچن۔ وی ہیو ڈسکسڈ اٹ۔ ایک پولیٹیکل پروسیس میں نے آپ کو عرض کیا، آئین اور قانون کے مطابق یہاں پہ چل رہا ہے۔ اس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، ہم الیکشن کمیشن کے اور عدالتوں کے تابع ہیں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم ہائی کورٹ نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ آپ کو تفتیش سے یا گرفتاری سے نہیں روکا۔ وہاں پہ ان کے جو وکلا تھے، بڑے اچھے وکلا تھے، انہوں نے کہا جن کو روکا جائے، اسٹے دیا جائے، انہوں نے کہا میں کس قانون کے تحت دوں؟ لہٰذا قانون کے مطابق ہی وہاں پہ ہم اپنی نفری بھی رکھیں گے۔ یہ ایک پولیٹیکل پارٹی کی ذمہ داری ہے۔ سب سے امپورٹنٹ اس پولیٹیکل پارٹی کی، میجر پولیٹیکل پارٹی کی، چاہے وہ یہ ہو یا وہ، یا کراچی میں ہو یا پشاور میں یا کوئٹہ میں، یہ ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ قانون کے اوپر چلیں اور قانون کی حکمرانی کو یقینی بنائیں۔ جی جناب۔ ڈاکٹر صاحب، لاہور پولیس نے سی سی پی لاہور کی قیادت میں آپریشن کیا، زیادہ ایگریسولی نہیں کیا کہ بلڈ شیڈ نہ ہو۔ آج آپ نے سرچ وارنٹ کی بنا پر ایگزیکیوشن سے کروا دی، آپ نے اسلحہ برآمد کر دیا، مگر جو آپ کی طرف سے بتایا گیا تھا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی طرف سے کہ وہاں پر بینڈ آؤٹ فٹس کے لوگ ہیں جو وہاں پر قیام پذیر ہیں، جی، اب ان میں سے کتنے لوگ گرفتار ہو گئے ہیں اور اگر وہ دوبارہ آتے ہیں تو ان کی کیا اسٹریٹجی؟ جی شکریہ کہ آپ نے اس کو اگری کیا کہ ہم اس دن بھی اسلحے کے بغیر گئے، آج بھی گئے۔ یہ بیٹھی ہیں ہمارا شیرازی صاحبہ، پورا شہر ان کی ایمانداری کی گواہی دیتا ہے، ان کے اوپر پتھراؤ کیا گیا۔ یہ بیٹھی ہیں انوش صاحبہ، ان کے اوپر آج بھی پتھراؤ کیا گیا۔ یہ میرا ون آف مائی فیوریٹس، میرا اسٹوڈنٹ بیٹھا ہے، ابھی پہنچا ہے، بغبان پورہ کا ایس پی ہے، ڈی جی خان میں اس نے 21 کلاشنکوفیں کچے سے برآمد کی ہیں۔ یہ اس کا بازو فریکچر ہے، میرے خیال سے ہمارا تیمور ہے، ان کو گرفتار کیا، مارا گیا، کٹا گیا، ہمارے ایس پیوں کو یرغمال بنانے کی کوشش ہوئی۔ ان تمام چیزوں کے باوجود یہ تمام آپ کا خیال ہے اطلاعیں آئی جی پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی، چیف منسٹر پنجاب تک نہیں پہنچ رہی تھی؟ یہاں یہ سوال کیا گیا تھا کہ چیف منسٹر پنجاب جو ہیں وہ اپنے جب 8 کلب میں کانفرنس ہوئی تھی، یہ تو بے بسی کی تصویر پیش کر رہے ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر، تو ہم نے آپ کو جواب اس وقت بھی دیا تھا کہ عاجزی اور بے بسی میں فرق ہوتا ہے، اسی طرح تدبر میں اور بزدلی میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے تدبر کو، ہماری خندہ پیشانی کو قطعاً بزدلی نہ سمجھا جائے۔ جب ہماری لیڈی افسروں کو مارا جا رہا تھا ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جب ہماری لیڈی ایس پی او کی گاڑیوں پہ حملے ہو رہے تھے ہمیں اچھا لگ رہا ہوگا، جب 65 بندے میرے گرفتار ہو رہے تھے اور ہسپتالوں میں پہنچ رہے تھے، اس کے علاوہ ویری سوری 65 بندے ہمارے زخمی ہو رہے تھے، ہسپتالوں کو پہنچ رہے تھے، ہمارے پاس وہ گرفتار بندے موجود تھے نا؟ جب ہمارے 65 بندے زخمی ہوئے، ہمارے پاس گرفتار بندے موجود تھے نا، کسی ایک پہ ہم نے ٹارچر نہیں کیا۔ ہم ربر بلٹس لے کے قانونی طور پہ جا سکتے تھے نا، ہم نہیں گئے۔ اس کی وجہ صرف ایک تھی کہ ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا اور ہم نے اس وقت آپریشن کیا جب اگین منیمم لاس ہو۔ آج پھر ہمارے بندے زخمی ہوئے ہیں تو ہم نے ریسٹرینٹ ہی شو کرنا تھا اور انشاءاللہ تعالیٰ قانون کے مطابق ریسٹرینٹ شو کرتے رہیں گے۔
एक एक करके PDI ने कोई तस्वीरें जारी की हैं कि उन्होंने कहा कि यूनियन पार्क के अंदर असला पहनकर ये पुलिस वाले दाखिल हुए हैं, जो बाद में जमान पार्क से बरामदगी जाहिर कर दी गई है। ये जी, इसका मैं जवाब देता हूं, इसको अगर बंद करें। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, आपका शुक्रिया। मेरी एक वीडियो रिलीज की गई जो मैंने मियां वाली के हमले के बाद वहां पे जाके कांस्टेबल्स के साथ की थी, उनको यहां भी बुलाया था, वहां भी मैंने, आपको शायद याद हो, मियां वाली पे हमने तालिबान का हमला, इसी पुलिस ने, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है, इसी वर्दी वालों के बारे में और तमाम वर्दी वालों के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जो बॉर्डर्स पे आपको बचा रहे हैं, जो अपनी जानों का रोज नजराना पेश कर रहे हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियों पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि पता नहीं वो क्या कर रही हैं। ये वही है ना जो खानेवाल में शहीद हुए थे ताकि आपके बच्चों के स्कूलों में लड़कियां जाके पढ़ सकें। ये वही है ना जो बॉर्डरों पर खड़े हैं, जो सियाचिन में खड़े हैं। ये वर्दी जो है ना, ये पहले मैं क्लियर कर दूं, ये वर्दी है ना पुलिस वाली वर्दी, ये जब हवा में उड़ती है ना, ये ब्लू कलर की हो जाती है, जब ये समुद्र की तरफ जाती है ना, ये सफेद रंग की हो जाती है, जब ये बॉर्डर पे खड़ी होती है उस वक्त ये खाकी वर्दी कहलाती है, उसके ऊपर ये लगा होता है। ये तमाम वर्दी वाले हैं। सवाल पूछा गया जीबी और हम आमने सामने हो गए, हम जीबी और हम आमने सामने नहीं हुए थे। ये वर्दी इस रियासत की वर्दी है, लिहाजा पहली बात तो ये कि ये गलत बातें ना फैलाई जाएं। जब हम पे हमला हुआ मकड़वाल पे, मैंने कहा कि अगर उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने आप पे हमला किया तो आपने गोली चलानी है। ये किस मौके पे कहा गया? मियां वाली हमले के बाद 73 पेट्रोलिंग पोस्टों वालों को यहां बुला के, उसके इस पार्ट को कट करके सोशल मीडिया पे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स वाले लोगों ने इसको पोस्ट किया कि आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे रहा है। आईजी पंजाब गोली चलाने का हुक्म दे सकता था, सीसीपीओ लाहौर गोली चलाने का हुक्म दे सकता था कानून के मुताबिक, वो वेपन लेकर भी नहीं गए। हाँ, आज भी कहते हैं गोली चलाने का हुक्म होगा जब दुश्मन, आपका बच्चों के ऊपर हमले करने वाला दुश्मन और धमाके करने वाला दुश्मन आप पे हमला करेगा, आप पे हमला करेगा, आपकी पुलिस पे, तो गोली चलाई जाएगी। इन वीडियोस में हमारे पास जो दिखाई जा रही है, कोई लाल मस्जिद वाले ऑपरेशन की या किसी और की, पुराने वक्तों की, टीयर गैस थी, हाँ थी, वाटर कैनन थी, हाँ थी, इसके अलावा कुछ नहीं था। जी ना, यस, एक एक सारे बारे इमरान खान अभी इस्लामाबाद गए हैं अदालत में पेश होने के लिए, अगर वो वापस आते हैं तो क्या उनको जमान पार्क में रहने की इजाजत दी जाएगी? और उनके साथ जो कारकुनान वापस आएंगे क्या उनको भी वहाँ स्टे करने की इजाजत दी जाएगी? इसको अगर बंद करेंगे तो शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ये घर उनका है, कानून के मुताबिक हर चीज होनी है। ये पुलिस कौन होती है कि किसी को कह दे कि तुम यहां नहीं रह सकते, ये ना रह सकते? ये कोई कॉलोनियल दौर नहीं है, ये आइन और कानून की हुक्मरानी है। जिम्मेदारी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है, पुलिस ए पॉलिटिकल है। यही डीआईजी ऑपरेशंस कुछ अर्सा पहले यहीं पे डीआईजी ऑपरेशंस थे किसी और की हुकूमत में। मैं इससे पहले किसी और की हुकूमत में किसी और जगह लगा हुआ था। ये जो वर्दी पहनते हैं ना, ये किसी के मुलाजिम तो नहीं होते, तो रियासत के मुलाजिम होते हैं। ये किस तरह किसी को कह सकते हैं कि आप रह सकते हैं या नहीं रह सकते? हर शख्स को उसके कानून के मुताबिक इज्जत भी दी जाएगी और उसके वकार को भी यकीनी बनाया जाएगा। अब आप आइए कि उनके साथ कोई और लोग रह सकते हैं कि नहीं, तो जी उसको हम देखेंगे। हमने उनको कहा है, काइंडली सर, हमने उनको कहा है कि अपने इनर कॉर्डन को भी देखें। हमारे हाईकोर्ट में उनसे मुज़ाकरात भी हुए, चीफ सेक्रेटरी साहब के ऑफिस में भी हुए, और अपने इनर कॉर्डन की अगर कोई सिक्योरिटी में आपको कोई खदशा है तो हम भी हाजिर हैं उसको कंफर्म करने के लिए। तो कोई ऐसा बंदा यहाँ पे नहीं आना चाहिए जो गैर कानूनी हो। जी हाजी साहब, ये जब से आपने प्रश्न स्टार्ट किया है तो शदीद तरीन गंदी जुबान इस्तेमाल की जा रही है इदारों के खिलाफ। आपकी जाली वीडियो भी ट्वीट की गई, तो पंजाब हुकूमत से आप ये दरखास्त करेंगे और आपने खुद क्या कार्रवाई करी है जिन्होंने आपकी वीडियो जोड़ी मियां वाली उस पर आप क्या दरखास्त करेंगे इदारों को? और आप कहते हैं कि ये एसआई का काम है, तो पुलिस का काम क्या रहेगा? इसको अगर बंद कर देंगे, आप भी बंद कर देंगे भाई, काइंडली इसको ऑफ कर देंगे। किसी भी शख्स की पर्सनैलिटी के दो हिस्से होते हैं, एक उसकी ज़ाती शख्सियत, एक उसका सरकारी किरदार। ये तमाम लोगों की पर्सनैलिटी के भी दो ही हिस्से हैं। मेरी अगर आप वालदा को गाली निकालते हैं तो उसके जवाब में मैं आपकी वालदा से अपने और अपने मुल्क की सलामती की दरख्वास्त करूंगा। इसका मैं जवाब पहले दे चुका हूं। हाँ, जब आप वर्दी को या रियासत को गाली निकालते हैं तो वी हैव दी ऑप्शंस ओपन एंड वी विल टेक दैट। मैंने ये नहीं कहा था एफआईए खुद कार्रवाई करेगी, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। वैसे आप सब लोग सहाफ़ी हैं, एक बात बता दूं, वैसे आप लोग सब सहाफ़ी हैं, तो अगर आपको अपनी ट्वीट करके करनी पड़ जाए तो मेरे ख्याल से ये काफी सजा आपके लिए खुद ही है। जी ये बताइएगा कि पहली बात तो आपका ये अप्रिशिएबल है कि आपने जो है वो इतना शदीद किस्म का ऑपरेशन भी किया मगर उसमें कोई लाश नहीं गिरने दी, ये तो अप्रिशिएबल है। दूसरी साइड ये है
کہ یہ بتائیے گا کہ یہ جو گنیں آپ نے یہاں پر لا کر رکھی ہے، وہاں پر جب میڈیا رپورٹ کر رہا تھا اور وہاں پر موجود تھا، وہاں صرف اور صرف ولیلیں دکھائی گئیں اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کنچے دکھائے گئے، یہ نہیں دکھائے گئے، ہاں پیٹرول بم دکھائے گئے. جی میں ایک سے پہلے ایک ایک کر کے میں نے کہا سر 2 سوالوں میں سوال خراب ہو، آپ کا اپنا سوال خراب ہو جائے گا، آپ کا اپنا سوال یہ ویڈیو میرے موبائل میں موجود ہے، آپ کو بھیج شیئر دیتا کر ہوں. لیتے ہیں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کوئی ایک بلٹ بھی، کوئی ایک بندوق بھی اس کمانڈ کے ہوتے ہوئے اگر جعلی ڈالی گئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں گا. یہ تمام ویڈیوز موجود ہیں، یہ برآمد ہو رہی ہیں، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ ساتھ ساتھ آ رہی ہیں اور وہاں پہ اس وقت بھی ہم لوگ موجود ہیں. دیکھ لیں گے نا، شیئر کر لیتے سر، یہ ریکور ہو رہی سارے. اچھا ایک سیکنڈ، اب آپ کا دوسرا سوال. دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ جب سرچ آپریشن ہے اس کا ایک رول ہوتا ہے کہ آپ جس کنسرن جگہ کا سرچ آپریشن لے کر جاتے ہیں، آپ وہاں پر اس گھر کی اتھارٹی سے رابطہ کرتے ہیں کہ آپ یہ سرچ یہ مجھے ذرا کائنڈلی سرچ آپریشن کا رول بتائیے جو یہ کہتا ہے کہ اس کنسرن اتھارٹی سے رابطہ. آپ رول کا حوالہ دیا تو میں آپ کو کلیئر کر رہا ہوں، اس کو بند کر دیجئے. سوال میں تھوڑی سی ٹیکنیکل غلطی رہ گئی کیونکہ شاید آپ بھی لاء کے اسٹوڈنٹ نہیں ہوں گے. سرچ وارنٹ کے ساتھ ہم جب وہاں پہ گئے تو یہ سرچ وارنٹ کی برآمدگی نہیں ہے، یہ بندوں کی گرفتاری کی برآمدگی ہے. سرچ وارنٹ ایگزیکیوٹ نہیں ہوا ہائی کورٹ کے حکم کے باوجود، کیونکہ ہمارے عمران کشور صاحب کو مقرر کیا ہائی کورٹ نے کہ وہ ان سے تعاون کر دیں تاکہ ہنگامہ نہ ہو. ہائی کورٹ کے اس حکم کے مطابق ہم اس کے مطابق اس وقت اویلیبل ہیں، ہماری لیڈی پولیس وہاں موجود ہے، ہم انشاءاللہ تعالی ہائی کورٹ کے تابع ہیں اور اویلیبل ہیں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ تو کھلی دہشت گردی ہے جو یہ اسلحہ اور یہ پیٹرول بم آپ نے برآمد کیے، کیا انتظامیہ اس سے پہلے اس کو اس بات کا علم نہیں تھا؟ اگر اس سے پہلے ہی روکا جاتا تو آپ کے جو 65 سے زائد پولیس اہلکار جو زخمی ہوئے وہ نہ ہوتے. دوسرا یہ بتایا کہ ایک سوال کا جو ہے نا پھر ایزی رہے گا، دوسرا سوال بھی آپ سے کرائیں گے. اچھا آپ نے کہا پہلے سے علم نہیں تھا، تو یہ جو ہمارے ایک استاد تھے جہاں سے برکی صاحب آئی جی پنجاب رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ محرر کو سب سے زیادہ علم ہوتا ہے، تمام چیزوں کا علم تھا. اگر اس ٹائم پہ یہ سی سی پی او کوئی دیکھا ہے کس نے کہ جو سی سی پی او ان ویپنز کے بعد بغیر اسلحے کے چلا گیا ہو، کوئی ڈی آئی جی چلا گیا ہو؟ گئے تھے نا. ہم نے اس وجہ سے اس دن بھی ریسٹرینٹ شو کیا، ہمیں پتا تھا کہ گولی چلے گی تو نقصان ہوگا. ہمارے پاس ہر قسم کی ڈیفنس بھی گولیوں کے خلاف موجود ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی ریسٹرینٹ شو کیا اس کے لیے. تو ہمیں ان باتوں کا پتا تھا اور اس کے لیے مناسب وقت کا انتظار کیا گیا. آپ کے سخت ترین سوالات اور ٹویٹس کو برداشت کیا گیا اور رزلٹ آپ کے سامنے ہے. جی دوسرا سوال ہے یہ کہ پہلے سے اطلاعات تھی کہ وہاں بڑے ایکسپرٹ لوگ موجود ہیں، تو کیا آج آپریشن کے دوران ان میں سے بھی ایسے دہشت گرد یا مشکوک افراد بھی حراست میں لیے گئے ہیں سر؟ کاش میرے پاس جامع جمشید ہوتا. جامع جم سے میرا جامع جمشید والی جو شعر ہے یاد کیجئے کہ مجھے پتا ہوتا کہ کون شخص کیا ہے. جیو فینسنگ کے ذریعے میں نے آپ کو عرض کیا، ڈیجیٹل امیجری کے ذریعے، ٹریکرز کے ذریعے، لیٹسٹ ٹیکنالوجیز کے ذریعے ہم نے معلوم کیا ہے کس کا کیا کردار ہے. تفتیش میں سامنے آ جائے گا. میرا سوال ایک سے سوال پوچھنے کے روپ آخری سوال میرا سوال میر صاحب سے ہے. میر صاحب یہ بتا دیں جس طرح کے حالات جو ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں پورے پنجاب میں، تو کیا سمجھتے ہیں کہ نگران حکومت جو ہے وہ اپنے مقررہ وقت پہ الیکشن جو ہے وہ ایک سیکنڈ پہلے میں بتا دوں 61 بندے ابھی تک گرفتار ہو چکے ہیں. ہم نے ہر جگہ، یہ 61 پورے نہیں ابھی ہوں گے، اس کے زیادہ بھی ہوں گے کیونکہ ہم اس آپریشن کو نہیں، اس کو آپریشن کا نام نہ لیں. یہ تو ہم نے گرفتاریاں کی ہیں ان لوگوں کی جو 780 میں مطلوب ہیں، اور لوگ بھی مطلوب ہیں. جہاں تک سوال ہے الیکشن کے بارے میں تو کیونکہ آخری سوال ہے تو منسٹر صاحب کے پاس. جی سرفراز صاحب، حالات بڑے اچھے ہیں پنجاب کے، باقی تمام صوبوں سے اچھے حالات ہیں. ایک کونے میں لاہور کے حالات خراب کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اس پر قابو پا لیا گیا. انشاءاللہ الیکشن اپنے وقت پر ہوں گے. پریس کانفرنس کر رہے تھے وزیر اطلاعات پنجاب اور آئی جی پنجاب. جناب آئی جی پنجاب تھا کہ شرپسند عناصر کی جانب سے پنجاب پولیس اور رینجرز پر حملے کیے گئے. نو گو ایریا زمان پارک سے متعلق تمام لوگوں کی شکایات دور کر دی ہیں. پنجاب پولیس نے کوئی غیر قانونی کام کیا ہے نہ کرے گی. وہاں پر کچھ ایسے بنکرز اور بلٹ پروف چیزیں ہیں جن کی اجازت نہیں لی گئی. غیر متعلقہ شخص کے خلاف کسی کارروائی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.
اس کے علاوہ آئی جی پنجاب نے یہ بھی کہا کہ آپ کی پولیس پر کوئی دشمن حملہ کرے گی تو گولی چلائی جائے گی۔ پولیس نے پوری کوشش کی کہ منیمم لاس ہو، ہم ربڑ کی بلٹس بھی لے جا سکتے تھے لیکن ہم وہ بھی لے کے نہیں گئے ہیں۔ پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں پر الزام تراشی نہ کی جائے، پولیس نے اپنا کردار قانون کے مطابق ادا کیا ہے۔